اب اس کے بعد میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا احسن جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے نازیانہ کلمات اور اس کے بعد دعاؤں سے نوازیں۔ آپ حضرات تشریف رکھیں گے، دعا کے بعد تشریف لے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ معزز محترم ہمارے علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہمارے دیندار احباب، رات اتنی ہو جانے کے بعد اب گفتگو زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت میں عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ کے شکر سے جتنا بھی اس کی اس نعمت اور اس کے اس احسان پر اس کا شکر ادا کریں کم ہے۔ کہ ہمارے تمام اختلافات کے باوجود ہم ایک ایسے پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوئے ہیں جس پلیٹ فارم سے ہماری متحدہ آواز پہنچتی ہے ہر جگہ، ایک ایسا پلیٹ فارم جس کے ذریعے ہم نے اپنے تمام اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی حضرت مولانا عبداللہ ناصر قاسمی حفظہ اللہ صاحب نے اس متحدہ علماء کونسل کے قیام، اس کے مقاصد اور اس کے لیے جو محنتیں کی گئیں، اس سارا کچھ آپ نے سنا ہے۔ اور حقیقت میں ہمارے یہ احباب، ہمارے علماء احباب شروع سے ابتدائی سے اس کے لیے محنت کرتے رہے۔ ہم نے کتنی محنتیں اس کے لیے کی ہیں، وہ جو لوگ اس میں لگے ہیں وہی جانتے ہیں۔ کتنی طرح کی باتیں بھی سنی گئی ہیں، اور خاص طور پر ہمارے امین الدین بھائی، جن کو اللہ نے توفیق دی، میں تو کہوں گا کہ جن کو چنا اللہ نے کہ محنت کریں کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ہمارا قبلہ ایک، ہماری دینی کتاب ایک، ہماری دعوت ایک، اور جس کو اللہ نے ایک امت کہا، وہ اپنے اختلافات کو بھولے اور ایسے پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو جہاں سے ہم سامنے والے کو یہ کہہ سکیں کہ اللہ اور رسول والے ایک ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو امت کہا ہے۔ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ کے دین میں داخل ہوا ہے، ان سب کو امت اللہ نے کہا ہے، فرقہ نہیں کہا ہے۔
اور فرقوں سے بچنے کا اللہ نے خود حکم دیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کا حکم ہے تمام مسلمانوں کو کہ اللہ کی رسی یعنی اس کا دین، اس کی کتاب، اس کی شریعت، اس کو مضبوطی سے تھامو، پکڑو اور اختلاف نہ کرو، یعنی فرقوں میں نہ بٹو، ایک ہو کر رہو۔ جو آیت میں نے پڑھی وہاں بھی اللہ نے ہم کو امت کا کنتم خیر امت، اور صرف امت نہیں کہا، اس دنیا میں ہم سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزری ہیں، بہت سے رسول آئے ہیں، آپ حضرات علماء کی تقریروں میں ساری بات سنتے رہتے ہیں، اور آج بھی سنا آپ نے، بہت سارے انبیاء آئے اور ان انبیاء کی امت تھی، لیکن ہمارے پیارے نبی آقا نامدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، فداہ ابی و امی، آپ کی امت کو اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دیا کہ تمام امتوں سے بہتر خیر کا، خیر عربی زبان میں جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خیر کا لفظ کتنا بڑا ہے اور کتنے بڑے معنی کو شامل ہے۔ سب سے بہتر یعنی دنیا میں جتنی امتیں آئیں ان سب میں سب سے بہتر کون ہے؟ تم ہو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ لیکن اللہ نے آگے بتلایا کہ یہ خیر، یہ بھلائی کب رہے گی؟ ہم خود غرض بن جائیں گے تب، اپنے لیے صرف جئیں گے، اپنا ہی صرف بھلا دیکھیں گے، جو کمائیں گے وہ ہمارا، اب پڑوس میں جو رہتا ہے اس کو بھول جائیں گے؟ نہیں، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہو، تم نکالے گئے ہو، تم کو جو بھیجا گیا ہے جس رسول کی طرف بھیج کر جو تم کو امت بنایا گیا ہے، یہ امت خود غرض امت نہیں ہے، یہ امت اپنے لیے جینے والی امت نہیں ہے، یہ امت صرف اپنے کھانے والی امت نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیتی ہے، یہ دوسروں کے لیے جیتی ہے، دوسروں کے لیے مرتی ہے، دوسروں کا بھلا دیکھتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ سب سے بہتر انسان وہ ہے انفعهم للناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے انفعهم للناس، جو لوگوں کے لیے سب سے بہتر، سب سے نفع بخش ہو۔ کیسی بھلائی ہے لوگوں کی آپ جانتے ہیں؟ سب سے بڑی بھلائی آپ کے بھائی کے لیے کیا ہے؟ دین کی بھلائی ہے، دین کی بھلائی ہے۔ جتنا آپ نے علماء سے تقریریں سنی ان سب میں یہی سب باتیں سنی۔ اور میرے بھائیوں، یہ جس اسٹیج سے یہ پروگرام ہوا ہے اور ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں، اسی اسٹیج کو لے کر اس اسٹیج کی دعوت یہی ہے کہ ہم تمام اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اپنے مکتب فکر، اپنے عقیدے، اپنی سوچ، اس سب اپنی جگہ ہے، اس سے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ آپ کا اپنی جگہ ہے۔ لیکن دوسری طرف پوری ملت اور ملت کے مسائل میں کیسے مسائل ہیں۔ ابھی ایک مسئلہ آپ نے صرف سنا ہے اوقاف کا، وہ تو آگے جو ہمارا دشمن ہے اس کے سامنے ہے، لیکن خود اپنے اندر کتنے مسائل ہیں، ہمارے اپنے اندر اپنے معاشرے میں کتنا بگاڑ ہے اور کتنی برائیاں ہیں اور کس طرح کی خرابیاں ہیں۔ آج میں اپنے کو صرف نہیں کہتا، یہ علماء کرام، ہر مکتب فکری علماء کرام، ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں نا تب ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی اپنا درد رو رہا ہے تو کوئی اپنا درد رو رہا ہے تو کوئی اپنے یہاں کی باتیں سنا رہا ہے۔ یہ کیوں ہے میرے بھائی؟ صرف اس لیے کہ اس فریضے کو ہم بھول گئے جو اللہ نے ہمارے اوپر عائد کیا تھا، خیر امت بنا کر تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ خیر امت اس لیے ہو کہ تمہیں فکر ہے کہ اپنے پڑوس میں، ہمارے پڑوس میں اگر کوئی غلط کام کوئی کر رہا ہے تو اس کو بتلائیں کہ یہ بھلائی نہیں، برائی ہے، بھلائی یہ ہے۔ معاشرہ بنانا چاہتے ہو تو اس برائی کو اس سے روکو اور بھلائی کی طرف بلاؤ۔ تأمرون بالمعروف، اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو
اور برائی سے روکتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور اللہ پر یقین رکھتے ہو. غور کیجئے, ایمان باللہ, یہیں سے تو ہمارا اسلام شروع ہوتا ہے. ایمان باللہ, یہیں سے ہمارا اسلام شروع ہوتا ہے. جب ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں, لیکن اللہ نے اس کو تیسرے نمبر پر ذکر کیا ہے. اس کو تیسرے نمبر پر ذکر کیا ہے. پہلے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اور اس کے بعد کیا تؤمنون باللہ. ایسا نہیں ہے کہ تؤمنون باللہ کی کوئی وقت کم ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو ایمان باللہ والے ہیں ان کی نشانی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ نشانی ہے ایمان باللہ والوں کی. اگر ایمان باللہ والوں میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ اپنے معاشرے کی پہلے ذمہ داری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہمارے نبی کے اسوہ کو پڑھیے, کہاں سے شروع ہوتی ہے. جو لوگ اسلام لائے پہلے, وہ کون لوگ تھے؟ پہلے اپنے گھر سے شروع ہوا ہے. ابھی آپ نے تقریروں میں سنا اولاد کی تربیت کا معاملہ, وہ بھی اسی میں داخل ہے. ہم دنیاوی اعتبار سے پہلے سوچتے ہیں, دینی ہمارا جو فریضہ ہے وہ ہمارا پیچھے چلا جاتا ہے, اور یہیں سے اصل خرابیاں شروع ہوتی ہیں. اور یہ سب ہر مختلف فکر کا یہ معاملہ ہے. اسی لیے ہم لوگوں نے یہ بھی بتا دیں آپ کو, اسی لیے ہم لوگوں نے جو یہ پروگرام, دینی پروگرام کرنے کا عہد کیا, اور دین کی خاطر یہ پروگرام ہم لوگوں نے شروع کیا, تو اس کا نام دو لفظوں سے, دو چیزوں سے جوڑا گیا, اتحاد ملت, اصلاح معاشرہ. کس کا معاشرہ؟ ہندوؤں کا معاشرہ, غیروں کا معاشرہ, دوسرے لوگوں کا معاشرہ نہیں, خود اپنا معاشرہ. ہم جو مسلمان کہتے ہیں, اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارا معاشرہ, یہ معاشرہ, اس کی اصلاح چاہیے. اور ہم مسلمان سے کہیں کہ تمہاری اصلاح میرے بھائیو کتنا عجیب و غریب ہے. وہ نبی جن کو رحمت للعالمین کہا گیا, وہ نبی جن کو اللہ نے اس دنیا کے میں سب سے بڑا اخلاق والا کہا. اللہ نے یہ کہا کہ تم کو خلق عظیم دے کر اس دنیا میں ہم نے بھیجا ہے. وہ نبی جس کے اخلاق کی کوئی مثال اس دنیا میں نہیں دے سکتا ہے. جس نے عمل کی جو دعوت دی, وہ عمل ایسا ہے کہ پوری دنیا چمکنے لگے. اس کی تعلیمات میرے بھائیوں, ہر مکتب فکر کے علماء جب اپنے ہاں تقریریں کرتے ہیں, سب یہی کہتے ہیں کہ نبی کی سنت کو پکڑو. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کے پاس اخلاق ہے, نبی کے پاس عبادات ہیں, نبی کے پاس معاملات ہیں, نبی کے پاس آپ کے عرف و عادات ہیں, کیسے کھائیں کیسے پئیں. سوچئے نبی کا معاملہ. ایک مرتبہ ایک بچے کو دیکھا, برتن میں کھانا لگایا گیا, دیکھا کہ اس کا ہاتھ چاروں طرف ادھر سے ادھر سے اٹھا کر کھا رہا. تو اس کو سکھایا کیا؟ یا غلام سم اللہ کل بیمینک کل مما یلیک. 3 باتیں ہم بھی اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. 3 باتیں سکھائیں, اور تینوں اخلاق کی سب سے اونچی اوپر جائے گا. پہلی بات یہ کہا ہے کہ تم مسلمان ہو, جب بھی کوئی کام شروع کرو تو اللہ کا نام لو, اللہ کے نام سے شروع کرو. کھانا بھی کھاؤ تو اللہ کے نام سے شروع کر کے کھاؤ, بسم اللہ, اللہ کا نام لو. پہلی چیز, چھوٹے بچے کو, ہم اپنے گھر میں چھوٹے بچے کو جب اسے کھاتے ہوئے دیکھیں تو اس کو پہلی چیز کیا بتلائی؟ بسم اللہ کہہ کر کھانا کھانا شروع کرو. دوسرا ادب کیا سکھایا کھانے کا؟ سم اللہ کل بیمینک, اپنے دائنے ہاتھ سے کھاؤ. ہمارے یہاں تو بڑے بڑے بھی جو ہیں, جو اپنے آپ کو بہت تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے پیو یہ بہت اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غیر ایسے کرتا ہے, انگریز ایسے ہی کرتا ہے. ہمارے رسول نے ہم کو جو تہذیب دی, اس سے بہتر تہذیب دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہم کو تہذیب و تمدن سب دیا ہمارے رسول نے. روزانہ کے ہمارے عادات کیسے ہوں, کیسے ہم کھائیں, کیسے پئیں, کیسے سوئیں, کیسے اٹھیں, کیا پڑھیں, اٹھتے بیٹھتے, یہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے رسول نے ہم کو نہیں سکھائی ہے؟ ہم بھول جائیں تو الگ چیز. بچے کو سکھایا ہے کہ دائنے ہاتھ سے کھاؤ, بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا ہے. اور تیسری چیز کیا, جب پلیٹ لگائے جائیں اور کئی آدمی مل کر اس میں سے ایک ساتھ کھا رہا ہو,
آج تو ہم الگ الگ کھا لیتے ہیں، لیکن رسول کے ہاں جو کھایا جاتا تھا، ہمارے پیارے رسول کے ہاں جو کھایا جاتا تھا، وہ ایک پلیٹ آتی اور سب چاروں طرف بیٹھ جاتے اور سب اپنے اپنی طرف سے کھاتے. تو کہا کہ اپنے آگے سے، تمہارے آگے جو ہے اس میں سے کھاؤ. اگر مشترکہ ایک ساتھ کھا رہے ہو تو تمہارے آگے جو ہے وہ، دیکھیے یہ تہذیب کی چیز ہوئی. پہلی چیز کہا اللہ کا نام لو، یہ ہمارے ایمان کے ساتھ جڑا ہے، اس کو تو ہمیں بھولنا نہیں ہے. دوسری چیز کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور تیسری چیز کہا کہ اپنے آگے سے کھاؤ. تو یہ تہذیب بھی، اپنا ایمان بھی ہے اور اپنا تہذیب اور اپنا تمدن بھی ہے. اور اس بچپن میں ہم جب سکھائیں گے، غور کیجئے، جب بچپن میں اس کو سکھایا جائے گا تو لڑکا جب بڑا ہوگا، جوان ہوگا، یہاں تک کہ بوڑھا ہوگا، تو اس کی وہی عادت بنی رہے گی. اور اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ جتنی اچھی عادتیں ہیں اور جتنی چیزیں ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ بچپن ہی سے بچے کو سکھانا ہے. اسی لیے نماز کے بارے میں بھی کہا. ہم نماز کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ ہمارے گھروں میں نماز کی کتنی تاکید کی جاتی ہے. پہلے مجھے یاد ہے کہ جب چھوٹا، بہت چھوٹا تھا، ابھی ابتدائی مدرسے میں پڑھتا تھا، مکتب میں، دادی کے پاس جب جاتا تو دادی پہلے پوچھتی تھی کہ بیٹا آج کتنے وقت کی نماز پڑھی ہے. ہم آج کیا کرتے ہیں بتائیے؟ مائیں سکھائیں گی تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہوگا. اور حکم رسول کا کیا ہے کہ جب لڑکا 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو کیا کرو؟ اس کو مارو. ہم سب چیز پر مار سکتے ہیں، نماز پر نہیں مار سکتے. ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے اگر خود بھی جاتے ہیں تو بچے کو ہاتھ پکڑ کر نماز پڑھنے لے جائیں. 7 سال کا ہو، ابھی مکلف نہیں ہے، کہیں اللہ کے پکڑا نہیں جائے گا. ابھی اس عمر میں کوئی پوچھا بھی نہیں جائے گا اللہ کیا. لیکن کیا کہا کہ 7 سال میں ہی اس کو نماز پڑھنے کی عادت بنا دو. کیوں؟ اگر اس طرح عادی بنا دیا جائے گا تو جب بوڑھا ہوگا تب بھی نمازی ہوگا، میرے بھائیو یہی ساری اصلاحات ہیں جو ہم چاہتے ہیں معاشرے کے اندر پیدا ہو جائیں. ہم اور آپ صحیح معنی میں اپنے رسول سے صرف زبان میں محبت کرنے والے نہ ہوں. یہ نہیں کہ صرف جھنڈا اٹھا لیا اور ہم کہیں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے، بلکہ رسول کے طریقے پر عمل کر کے دنیا کو یہ بتا دیں کہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں اور کون ہمارا کیا مذہب ہے، اور ہمارے رسول نے جو تعلیمات دی ہیں ان کے اندر کیسی روشنی اور کیسی چمک ہے. اپنے اخلاق سے، دوسروں کے ساتھ جو ملتے ہیں اس سے، اور دوسروں کی مدد کر کے انفعهم للناس بن کر لوگوں کو یہ بتا دیں کہ ہم مسلمان کیا ہیں، کیسی قوم ہیں، کس طرح ہم رہتے اور جیتے ہیں. آج دنیا میں الٹا ہے معاملہ، ہم سب جانتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں. الٹا ہے معاملہ. کوئی گندی بستی دیکھو تو سمجھ جاؤ یہ مسلمانوں کی بستی ہے. کہیں گندے بچوں کو چلتے ہوئے دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلمان کی بستی ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں، آپ خود فیصلہ کیجئے. جبکہ صفائی کے بارے میں ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ النظافۃ من الایمان. یہ ہے کہ النظافۃ شطر الایمان، ایمان کی علامت صفائی ہے. ہم کو سکھایا گیا ہے کہ صبح جب اٹھو تو پانی اگر کہیں رکھا ہو تو اس کے اندر ہاتھ نہ ڈالو، بلکہ پہلے ہاتھ دھو اور دیکھ لو کہ ہاتھ صاف ہے، تب اس پانی کے اندر ہاتھ ڈالو. ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے. ہمیں سکھایا گیا ہے کہ صبح اٹھو تو پہلے وضو کرو، اس کے بعد جاؤ، اس کے بعد جا کے فجر کی نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو سب سے پہلے بیدار ہوتے ہی. یہ سکھایا گیا ہے ہمیں. کب ان چیزوں کو ہم سیکھیں گے میرے بھائیوں؟ جو ہمارے مولانا نے کہا کہ دین کے نام پر یہ مجلس اکٹھا ہوئی، اور ماشاءاللہ میں تو کہتا ہوں وہ ایک اچھی تعداد ہے. نہیں تو ہم لوگ جو تعداد دیکھتے ہیں مولانا، وہ جو تعداد دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یا تو سب بے دین ہو گئے ہیں یا اب دین کی ان کو ضرورت نہیں ہے. تو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو سب بے دین ہو جائیں پھر یہاں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو سنائیں، یا ہے کہ اب ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو دین کی بات سنانے کی، ہم سنائیں اس کا کچھ اثر نہیں ہے. دو میں سے ایک ہی بات ہے. میرے بھائیوں ان چیزوں کو ختم کیجئے. آدھی رات ہو گئی، اب زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی ذمہ داری کو خود محسوس کیجئے. نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ دین کی ذمہ داری آپ کی بہت بڑھ جاتی ہے.
یہ نہ سوچیے کہ یہ بوڑھوں کا کام ہے، یہ صرف علماء کا کام ہے، یہ ہرگز نہ دماغ میں رکھیے۔ اللہ کے ہاں آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ ابھی آپ نے پچھلی تقریر میں سن لیا ہے کہ عمر، آپ کی عمر کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور اسی حدیث میں ہے کہ آپ کے نوجوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو یہ ذمہ داری آپ سب کی بھی ہوتی ہے۔ اپنے گھر سے اصلاح کیجئے، اپنے معاشرے کی اصلاح کیجئے، اپنے آس پاس کے لوگوں میں اس پیغام کو پہنچائیے، اور خاص طور پر ہماری یہ متحدہ علماء کونسل جو ہے جس اتحاد کی دعوت دے رہی ہے، اس اتحاد کو اپنے ہاں عام کیجئے، دوریوں کو ختم کیجئے۔ اللہ کا شکر ہے اس متحدہ کونسل، علماء کونسل کی وجہ سے ایک بہت بڑی بات ہم کو حاصل ہوئی ہے، بہت بڑی بات جو ہم بہت ساری جگہوں پر نہیں دیکھتے ہیں۔ آج ہم اکثر و بیشتر بلا تفریق ہماری مساجد ایسی ہے جس میں ہم چلے جاتے ہیں، جس میں ہم آسانی سے چلے جاتے ہیں، جا کر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور یہ چیز حقیقت میں یہ پیغام عام ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی طریقے پر نماز پڑھ رہا ہو، دوسرے کے بغل میں کھڑے ہو کر، اس کا طریقہ اپنا ہے، ہمارا طریقہ اپنا ہے، نماز ایک ساتھ پڑھیں تو شاید ہمارے دل اور جڑ جائیں۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے صف لگواتے تھے تو وہاں بھی کہتے تھے کہ مل کر کھڑے ہو، اللہ تمہارے دل کو ملا دے گا۔ مل کر نہیں کھڑے ہوگے، اختلاف کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ یہ نبی کا نسخہ ہے، اس نسخے کو بھی ہمیں آزمانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو بھی کچھ نیک اچھی باتیں آج کے اس اجلاس میں سنی ہیں، رب العالمین ان سب پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم تیرے رسول کی امت، ہم سب کو حقیقت میں ایک امت بنا دے، ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ہمارے دلوں میں کو آپس میں جوڑ دے۔ حقیقت میں ہم کو اللہ اور رسول کو ماننے والی وہ ایک امت بنا دے، وہ امت جس کی مدد کرنے کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ چاروں طرف مسائل ہیں، اور چاروں طرف سے دشمنان ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ان تمام مکر و فریب کے خلاف رب العالمین تو ہمارا مددگار بن جا، تو ہمارا مددگار بن جا رب العالمین، تو ہمارا ملجا و ماوا بن جا رب العالمین۔ تو چاہے تو اس نظام کو ہمارے حق میں پھیر سکتا ہے، تو ہی اس نظام کو بنانے والا ہے، اس نظام کو چلانے والا بھی تو ہے۔ تو ہمارا مددگار بن جا، اس نظام کو ہمارے فیور میں، ہمارے حق میں کر دے رب العالمین۔ جہاں کہیں بھی ہمارے بھائی بہن پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی مددگار بن جا رب العالمین۔ جو بیمار ہیں ان کو بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر رب العالمین۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما دے۔ ہم اس دنیا میں گنہگار لیکن تیرے بندے ہیں، تجھی کو پکارتے ہیں، تیرے رسول کی دعوت پر چلنے والے ہیں، اور تجھی سے امید لگاتے ہیں رب العالمین۔ تو ہماری مدد فرما، ہر حالات میں، تمام حالات میں تو ہماری مدد فرما۔ اپنے دین پر، اپنے رسول کی شریعت، لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما رب العالمین۔ تو اپنے دین پر، اپنے رسول کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والا ہمیں بنا، اور جب تک اس دنیا میں ہمیں، اس دار فانی میں ہمیں زندہ رکھ، اپنے دین پر، اپنے شریعت پر، اپنے کلمہ پر عمل کرنے والا بنا کر رکھ۔ اور جب یہ سانس ٹوٹنے کا وقت آئے، تیرے طرف جانے کا وقت آئے، تو ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔